اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کو سکھاتی ہوں مدنی قاعدہ، لیکن اگر مدنی قاعدہ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، پچھلا ریپیٹ کیا کریں۔ پچھلا ریپیٹ نہیں کریں گے تو آگے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم آپ کو ایک بار پچھلا ریپیٹ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تختی کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 ہمارا لگ چکا ہے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہوگا، ہمارا ساتھ دیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمیں اس چینل کو، انمول قرآن کو بہت آگے لے کے جانا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگ قرآن پاک سے بہت غافل ہو چکے ہیں، نمازوں سے بہت غافل ہو چکے ہیں، دنیا میں اس قدر دل لگ گیا ہے کہ اپنی نماز اور قرآن کو بھول چکے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، قرآن پاک تو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک میں ہمیں اپنے ہر مسائل کا حل ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ کا ایک پیارا سا نام، اس کی برکتیں، فضیلتیں وہ قرآن پاک میں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب ایک نام پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہوگی، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک اپنا درست کریں، پڑھا کریں، کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک بہتر کریں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ہم بہت ساری ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے کو آگے شیئر نہیں کرتے۔ دیکھیں، آپ بھی شیئر کریں گے تو آپ کے شیئر کرنے سے دوسرا قرآن پاک پڑھتا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک بہتر کرائیں، جو میری بہنیں بچے نہیں پڑھ سکے ان کا قرآن پاک بہتر کرائیں۔ چلیے آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، تختی نمبر 1 ہے ہمارا حروف مفردات، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے آپ کو سکھایا تھا حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، خ، صاد، ضاد، طا، ظ، غین، قاف، ٹھیک ہے؟ ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو، ٹھیک ہے؟ سختی والے حروف کون سے ہیں؟ زا، سین اور صاد سختی والے حروف بھی کہتے ہیں، ان میں سیٹی بھی نکلتی ہے۔ تختی نمبر 2 تھا ہمارا حروف مرکبات، ٹھیک ہے؟ اس کا نام تھا حروف مرکبات۔ تختی نمبر 3 ہے ہمارا حرکات، اس کے علاوہ تختی نمبر 4 بھی حرکات ہے ہمارا۔ تختی نمبر 5 ہم نے پڑھا تنوین، تختی نمبر 6 ہم نے پڑھا تھا، سب کچھ مکس تھا اس میں، تنوین بھی تھا، حرکات بھی تھی، زبر زیر پیش بھی تھا۔ تختی نمبر 7 آ گیا ہمارا حروف مدہ ہم نے پڑھا۔ تختی نمبر 8 پڑھا ہم نے کھڑی حرکات۔ تختی نمبر 9 ہم نے پڑھا تھا حرف لین، ٹھیک ہے؟ تختی نمبر 10 ہمارا تھا، اس میں سب سارے مد تھے، سارے قواعد و مخارج تھے۔ الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ تختی نمبر 11 کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تختی کا تعارف ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ تختی نمبر 11 ہے سکون یعنی جزم، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی ہیں، جزم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، کھلے ہوئے پیش کو جزم کہتے ہیں، جو پیش کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساکن والا حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اپنے سے پہلے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک، ٹھیک ہے؟ ساکن والا حرف ہمیشہ متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر جزم ہوگا وہ ہمیشہ پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ حمزہ پر اگر جزم آ جائے، حمزہ پر جزم آ جائے تو حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ ان کا مجموعہ قطب جدید ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں ہمیشہ جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، طا، اطا، ٹھیک ہے؟ اطا، ٹھیک ہے؟ ابا، اجا، ادا، ٹھیک ہے؟ اس طرح پڑھیں گے اس کو، تو اس پر ہمیشہ جماؤں کریں گے۔ حروف قلقلہ میں جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان میں خوب جماؤں کریں گے، یہ چیز بھی یہی ہے۔ تختی کا جائزہ ہم نے لیا آج، تختی کو اچھی طرح سے اس کا
تعارف، اس کی ڈیفینیشن یاد کریے گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سبق کا آغاز کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. سبق کے متعلق کوئی بات ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.